آئیے حضرات ایک بہت سنجیدہ شاعری کی طرف ہم آپ کو لے چل رہے ہیں۔ ماں اردو شاعری کا ایک ایسا موضوع ہے جس پہ تمام شعراء کرام چاہے وہ نومشق ہوں یا بہت ہی استاد فن میں ہوں اپنے، سب نے ماں پہ شعر کہے ہیں، اپنے اپنے حوالے سے کہے ہیں۔ ابھی 2 شعر میرے ذہن میں آئے اور جلد ہی میں نے کسی سے یہ دونوں شعر سنے ہیں۔ دونوں شعر میں آپ کو اس لیے سنا دے رہا ہوں کہ آنے والا شاعر ایک نظم لے کے آ رہا ہے اور وہ نظم انہوں نے اپنی والدہ پہ لکھا ہے۔ مطلب ایک شعر یوں ہے کہ پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ اور دوسرا شعر یوں ہے کہ میری ماں آج بھی کھانا اندھیرے میں پکاتی ہے، میری ماں آج بھی کھانا اندھیرے میں پکاتی ہے، مگر کھانے میں میرے آج تک کنکڑ نہیں آیا۔ یہ 2 زاویے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب احمد جمال صاحب تشریف لائیں۔ ایک بہت اچھی نظم انہوں نے ماں کے حوالے سے کہی ہے، میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس نظم کو سننے کا جو شعور ہے، جو سلیقہ ہے، اسی انداز سے سنیں گے۔ استقبال کریں جناب سید احمد جمال صاحب۔ ابھی 28 اکتوبر کو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ جمعہ کی رات کو تدفین ہوئی تھی، تو اس لیے میں یہاں اس مشاعرے میں عادل میرے بڑے بھائی عادل صاحب، انہوں نے مجھے اس لیے کہا کہ بھائی آئیں ضرور، اور کم سے کم ماں کا انتقال ہوا اس لیے ماں کی نظم تو ہم پڑھ ہی دیں، اس لیے میں صرف ماں کی نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور ماں کے انتقال کے بعد کچھ 4 مصرے کہے تھے، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ جذبات تھے میرے، بہرحال دیکھیے کہ تیرے بن میں خود کو سنبھالوں گا کس طرح، تیرے بن میں خود کو سنبھالوں گا کس طرح، تو تھی تو زندہ ہمت احمد جمال تھی، تیرے بن میں خود کو سنبھالوں گا کس طرح، تو تھی تو زندہ ہمت احمد جمال تھی، میں کیسے حادثوں سے لڑوں گا تیرے بغیر، اب کیسے حادثوں سے لڑوں گا تیرے بغیر، اے ماں تیری دعا تو مصیبت میں ڈھال تھی، اے ماں تیری دعا تو مصیبت میں ڈھال تھی، اے ماں تیری دعا تو مصیبت میں ڈھال تھی۔ اب میں نظم پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ لوگ اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ اس وقت جو ہے، اس سے پہلے آپ تھوڑا سا جو ہنسی کا موقع تھا، اور اس وقت تھوڑا سا آپ ماں کے حوالے سے جو ہے ماں کی یاد میں کھوئیے۔ بہرحال بن یوں ہے کہ بستر کے ساتھ پلکیں بچھاتی تھی میری ماں، بستر کے ساتھ پلکیں بچھاتی تھی میری ماں، سینے سے کیا تو دل سے لگاتی تھی میری ماں، پریوں کی بھی کہانی سناتی تھی میری ماں، خود جاگتی تھی مجھ کو سلاتی تھی میری ماں، بستر کے ساتھ پلکیں بچھاتی تھی میری ماں، سینے سے کیا تو دل سے لگاتی تھی میری ماں، پریوں کی بھی کہانی سناتی تھی میری ماں، خود جاگتی تھی مجھ کو سلاتی تھی میری ماں، لوری تیری زبان پہ تلاوت سے کم نہیں، ماں تجھ کو دیکھنا بھی عبادت سے کم نہیں، ماں تجھ کو دیکھنا بھی عبادت سے کم نہیں۔ بھائی جوان زندہ باد، بہت بہت شکریہ۔ زندہ باد۔ بستر کے ساتھ پلکیں بچھاتی تھی میری ماں، بستر کے ساتھ پلکیں بچھاتی تھی میری ماں، بھی کہانی سناتی تھی میری ماں، خود جاگتی تھی مجھ کو سلاتی تھی میری ماں، لوری تیری زبان پہ تلاوت سے کم نہیں، ماں تجھ کو دیکھنا بھی عبادت سے کم نہیں، ماں تجھ کو دیکھنا بھی عبادت سے کم نہیں۔ اور یہ بڑا ملاحظہ فرمایا، خاص توجہ چاہوں گا ذات کی، کہ گزرے ہیں تیری گود میں ایسے سنہرے پل، کھلتے ہیں جس طرح سے کسی جھیل میں کمل، تو نے سکھایا ماں ہمیں چلنا سنبھل سنبھل، تو سب ہے اس جہاں میں نہ تیرا کوئی بدل، گزرے ہیں تیری گود میں ایسے سنہرے پل، کھلتے ہیں جس طرح سے کسی جھیل میں کمل، تجھسا ہے اس جہاں میں نہ تیرا کوئی بدل، تجھسا ہے اس جہاں میں نہ تیرا کوئی بدل، ممتاز کا تو تاج محل اس زمین پہ ہے، اے ماں تیرا مقام تو عرش بری پہ ہے، اے ماں تیرا مقام تو عرش بری پہ ہے، گزرے ہیں تیری گود میں، احمد جمال زندہ باد، زندہ باد، گزرے ہیں تیری گود میں ایسے سنہرے پل، کھلتے ہیں جس طرح سے کسی جھیل میں کمل، تو نے سکھایا ماں ہمیں چلنا سنبھل سنبھل، تجھسا ہے اس جہاں میں نہ تیرا کوئی بدل، ممتاز کا تو تاج محل اس زمین پہ ہے، اے ماں تیرا مقام تو عرش بری پہ ہے، اے ماں تیرا مقام تو عرش بری پہ ہے۔ اور تیسرا بند دیکھیں حضرات کہ ممتا ہے چاندنی تیری اور تو ہے چاند ماں، ممتا ہے چاندنی تیری اور تو ہے چاند ماں، سرخم کیے ہے تیری بلندی پہ آسماں، لب پر تیرے دعاؤں کا دریا رہے رواں،
چلتا رہے سدا تیری سانسوں کا کارواں، ممتا ہے چاندنی تیری اور تو ہے چاند ماں، سرخم کیے ہے تیری بلندی پہ آسماں، لب پر تیرے دعاؤں کا دریا رہے رواں، چلتا رہے سدا تیری سانسوں کا کارواں، ہم ننھے ننھے موتی ہیں اور تو ہے سیپ ماں، جلتے رہیں سدا تیری آنکھوں کے دیپ ماں، جلتے رہیں سدا تیری آنکھوں کے دیپ ماں۔ اور ایک بند دیکھیں حضرات کہ آغوش تیری جیسے پرندوں کا آشیاں، آغوش تیری جیسے پرندوں کا آشیاں، تیری پناہ ہمیں ہر دم ملے اما، تو ہے تو چھو نہ پائے گی ہم کو کبھی خزاں، ہم سب چمن کے پھول ہیں تو ہے بہار ماں، آغوش تیری جیسے پرندوں کا آشیاں، تیری پناہ ہمیں ہر دم ملے اما، تو ہے تو چھو نہ پائے گی ہم کو کبھی خزاں، ہم سب چمن کے پھول ہیں تو ہے بہار ماں، سایہ ہے عرش کا تیرے آنچل کی چھاؤں میں، جنت قیام کرتی ہے ماں تیرے پاؤں میں، جنت قیام کرتی ہے ماں تیرے پاؤں میں، آغوش تیری جیسے پرندوں کا آشیاں، تیری پناہ ہمیں ہر دم ملے اماں، تو ہے تو چھو نہ پائے گی ہم کو کبھی خزاں، ہم سب چمن کے پھول ہیں تو ہے بہار ماں، سایہ ہے عرش کا تیرے آنچل کی چھاؤں میں، جنت قیام کرتی ہے ماں تیرے پاؤں میں۔ اور اسی طرح محبت کے ساتھ مقطع کا بند ملاحظہ فرمایا حضرات، اس سے بھی جو میں داد چاہوں گا بہرحال دیکھیں گے، کس ماں کے سر پہ تاج فضیلت نہیں جمال، کس ماں کے سر پہ تاج فضیلت نہیں جمال، کس ماں کے دل میں حسن محبت نہیں جمال، کس ماں کا پیار قابل عظمت نہیں جمال، ہے کون جس کو ماں کی ضرورت نہیں جمال، کس ماں کے دل میں حسن محبت نہیں جمال، کس ماں کے سر پہ تاج فضیلت نہیں جمال، کس ماں کے دل میں حسن محبت نہیں جمال، کس ماں کا پیار قابل عظمت نہیں جمال، ہے کون جس کو ماں کی ضرورت نہیں جمال، ماں ہے تو زندگی کا مہکتا ہے گلستاں، ان کے دلوں سے پوچھئے جن کی نہیں ہے ماں، ان کے دلوں سے پوچھئے جن کی نہیں ہے ماں۔ بہت بہت شکریہ۔